السلام علیکم دوستو۔ نوابزادہ لیاقت علی خان ٹھیک 4 بجے شام راولپنڈی کے کمپنی باغ حالیہ لیاقت باغ پہنچ گئے، جہاں درجنوں ہزار مداح وزیر اعظم کی تقریر سننے کے لیے جمع تھے۔ سٹیج خاص طور پر لیاقت علی خان کی خواہش پر بنایا گیا تھا، جس میں ان کے لیے قالین سے سجے اونچے پلیٹ فارم پر واحد کرسی رکھی گئی تھی۔ سر پر مخصوص کراکلی ٹوپی اور بدن پر شیروانی پہنے ہوئے 56 سالہ قائد ملت جب پنڈال میں داخل ہوئے تو فضا پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد اور لیاقت علی خان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ لیاقت علی خان کو جب پھولوں کے ہار پہنائے گئے تو چند پتیاں ان کی کراکلی ٹوپی پر اٹک گئیں۔ وزیر اعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری نواب صدیق علی خان آگے بڑھے اور پتیاں ہٹا دیں۔ سب سے پہلے مولانا عارف اللہ نے تلاوت قرآن پاک کی، پھر بلدیہ کے صدر شیخ مسعود صادق MLA نے اہل راولپنڈی کی جانب سے سپاس نامہ پیش کیا۔ اس کے بعد لیاقت علی خان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور عظمت، وقار اور سنجیدگی، عزم اور تفکر کا پیکر بنے مائکروفون کے اسٹینڈ کی طرف بڑھے۔ لوگوں نے ایک بار پھر نعرے لگائے۔ لیاقت علی خان مائک کے سامنے پہنچے اور لوگوں کے بڑے مجمع پر ایک نظر دوڑا کر تقریر کا آغاز کیا۔ ریڈیو پاکستان کی اکائیوز میں اس تقریر کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ اس کھرکھراتی ہوئی ریکارڈنگ میں پہلے لوگوں کی تالیوں کا شور تھمتا ہے، پھر قائد ملت کی تھمی ہوئی ٹھہری ہوئی آواز سنائی دیتی ہے، برادران ملت۔ اس کے بعد ٹھائیں ٹھائیں کی 2 پے در پے آوازیں، پھر لوگوں کا شور، پھر 7 سیکنڈ بعد ایک اور ٹھائیں، پھر جیسے کسی کے گرنے اور مائک کے ساتھ ٹکرانے کی آواز آتی ہے، پھر ساری آوازیں ہجوم کے شور شرابے اور ہڑبونگ کے نیچے کچل کر رہ جاتی ہیں۔ 10 سیکنڈ کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو لگاتار ریکارڈنگ کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس واقعے کو ٹھیک 68 برس گزر گئے ہیں۔ اس دوران 3 نسلیں جوان ہو چکی ہیں، لیکن یہ معمہ ویسے کا ویسے حل طلب ہے جیسے اس واقعے کے بعد ابتدائی ہڑبونگ کے وقت تھا۔ البتہ اس سوال کے جواب میں کوئی شک نہیں کہ یہ قتل کس نے کیا۔ لیاقت علی خان کو قریبی واقع کمبائنڈ ملٹری ہسپتال CMH پہنچایا گیا، لیکن وہ 50 منٹ بعد قائد ملت سے شہید ملت ہو گئے۔ پہلے تو انسپکٹر شاہ محمد نے پولیس سپریڈنٹ خان نجف خان کے حکم پر اکبر خان پر قریب سے 5 گولیاں چلائیں، پھر مشتعل ہجوم ان پر پل پڑا اور لاتیں، گھونسے، برچیاں اور گملے مار کر انہیں ہلاک کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان نے میڈیا کو بیان جاری کیا کہ قاتل کا تعلق خاکسار تحریک سے تھا، تاہم بعد میں یہ بیان واپس لے لیا گیا، لیکن اس کے باوجود ملک بھر میں خاکسار تحریک کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ چند گھنٹے بعد حکومت نے تصدیق کی کہ قاتل کا تعلق افغانستان کے صوبہ خوست کے زادران قبیلے سے تھا اور اس کا نام سید اکبر خان ببرک تھا۔ آنے والے دنوں میں اکبر خان کے بارے میں تفصیلات سامنے آنے لگیں۔ وہ افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کی فوج میں بریگیڈیئر تھے، لیکن جب افغانستان میں خانہ جنگی کے نتیجے میں امان اللہ کو ملک سے فرار ہونا پڑا اور اقتدار ظاہر شاہ کے پاس آ گیا تو 1947 میں آزادی ہند سے 7 ماہ قبل اکبر خان بھی ملک چھوڑ کر ہندوستان آ گئے، جہاں انگریزوں نے انہیں سیاسی پناہ دے دی اور وہ اپنے خاندان کے ہمراہ ایبٹ آباد میں مقیم ہو گئے۔ اکبر خان کو انگریز حکومت کی طرف سے گزر بسر کے لیے وظیفہ ملتا تھا۔ جب پاکستان بنا تب بھی وظیفہ جاری رکھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اقبال اور مولانا رومی کے بڑے مداح تھے اور ان کا نشانہ بے خطا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی چلائی ہوئی پہلی گولی لیاقت علی خان کے دل کے پار ہو گئی۔ اکبر خان کے محرکات کیا تھے؟ یہ کام انہوں نے تنہا کیا یا وہ کسی بڑی سازش کا حصہ تھے؟ بجائے اس کے کہ قاتل کو پکڑ کر اس سے تفتیش کی جاتی، اسے فوراً ہی کیوں ہلاک کر دیا گیا، اور وہ بھی خود پولیس کی جانب سے؟ کیا اکبر خان کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس کے آقاؤں تک پہنچنے کا ثبوت مٹا دیا جائے؟ کیا اسے محض اتفاق کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے قتل کے 56 برس بعد اسی لیاقت باغ میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو قتل کر دیا جاتا ہے؟ بجائے اس کے کہ تفتیشی ٹیمیں تمام علاقے کے انچ انچ کا جائزہ لیتی، اس واقعے کے 2 گھنٹے کے اندر اندر جائے وقوع کو پانی کے موٹے پائپ لگا کر دھو دیا جاتا ہے۔ قائد ملت کے قتل کے 2 ہفتے بعد 1 نومبر 1951 کو جسٹس محمد منیر کی قیادت میں ایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا گیا، جس نے آنے والے مہینوں میں 38 سماعتوں کے دوران 89 گواہوں سے پوچھ تاچھ کی۔
اس تمام سوچ بچار اور بحث و تمہیز کے بعد آخر کار کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا یہ قتل سید اکبر کا انفرادی عمل نہیں تھا اور حکومت کی تبدیلی سے متعلق کسی سازش کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سازش کس نے تیار کی اور اس کا فائدہ کس کو ملا، اس معاملے پر کمیشن کے لب بند ہی رہے۔ نئے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے انسپکٹر جنرل پولیس اعتزاز الدین کو ازسر نو قتل کی تفتیش پر مامور کیا، لیکن 26 اگست 1952 کو وہ پراسرار طریقے سے جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گئے اور ان کے ہمراہ مقدمے سے متعلق تمام شواہد اور دستاویزات بھی جل کر راکھ ہو گئیں، حتیٰ کہ بعد میں اس مقدمے کی فائل بھی گم ہو گئی اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود عدالت میں پیش نہیں کی جا سکی۔ یہی نہیں بلکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بھی اس واقعے کی تحقیقات کروائی گئیں، لیکن اس کی رپورٹ بھی آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔